السلام علیکم، عبدالقیم مزیر آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت میرے ساتھ غفاری گروپ کے چیئرمین اور مری ہیملیٹ کے سی او ابو ذر غفاری صاحب موجود ہے. آج ہم ان سے بات کریں گے مری ہیملیٹ پروجیکٹ کے حوالے سے جو مری میں ہے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی، ناظرین کو تھوڑا مری ہیملیٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ مری ہیملیٹ ہے کیا، کہاں پہ واقع ہے، کتنا یہ آپ کا یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا کتنا زمین ہے. دیکھو، مری ہیملیٹ ایک آئیکونک گیٹڈ کمیونٹی پروجیکٹ ہے اور آئی ڈونٹ تھنک بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ اس پورے علاقے میں ڈسٹرکٹ مری میں کوئی بھی اس طرح گیٹڈ سیکیور کمیونٹی نہیں ہے. پلاٹنگ ہے، کوئی گلی 4-5 بنائے اور سیل کیا انہوں نے. یہ ایک ڈفرینٹ پروجیکٹ ہے اور اس میں جو امینٹیز ہے 21+ امینٹیز ہے، جس کے اوپر 4-5 جو پہلے بلاک میں آتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ہمارا ڈیزائن انشاءاللہ کمپلیشن فیز میں ہے اور ڈیولپمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. جو ہمارے پہلے 3 بلاک ہے، ایک بلاک تو ڈیلیور ہے، جو باقی 2 بلاک ہے وہ انشاءاللہ 30 مارچ تک جو ہے اس کی کرپیٹ ہو جائیں گے اور اسٹریٹ لائٹ لگ جائیں گے. سر جی، آپ اس کے اگر لوکیشن کے بارے میں بتائیں. مری تو کافی بڑا ایریا، تو مری میں کہاں پہ واقع ہے یہ؟ مری میں یہ مری ایکسپریس وے جو مالوٹ تک جاتی ہے، یہاں پہ جو رمادہ ہوٹل ہے، سوزو پارک ہے، ان کے ساتھ بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر جو آپ ادھر سے جاتے ہیں تو رمادہ ہوٹل سوزو پارک کے رائٹ سائڈ کے اوپر کنیکٹنگ روڈ جا رہی ہے. ایک وہ پوائنٹ ہے، ایک مسیاڑی تھوڑا سا جو ہے رمادہ پوائنٹ سے نیچے ایک مسیاڑی سے تقریباً 100 میٹر ہے، 800 میٹر ہے، اور رمادہ پوائنٹ سے تقریباً 3 کلومیٹر ہے. یہ 2 راستے ہیں اور اس وقت زیادہ تر موومنٹ جو ہے، چونکہ وہ جنگل میں راستہ بڑا خوبصورت ہے، رمادہ کی طرف سے زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے. اکثر ہم نے سنا بھی ہے اور ہم نے فیل بھی کیا، دیکھا بھی ہے. مری کا علاقہ بڑا خوبصورت ہے لیکن وہاں پہ زمین کی جو مسائل ہے وہ اکثر زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کوئی انتقال کیا ہے، مطلب اس کا کوئی NOC کا طریقہ کار کیا ہے، مطلب بندہ کیسے مطمئن ہو کہ یہاں پر مطلب اس کا انتقال بھی کلیئر ہے، سب کچھ کلیئر ہے؟ دیکھیے قیوم صاحب، ہماری ایک چیز پہ بلیو ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی پروجیکٹ کرنا ہے تو آپ نے کلائنٹ الاٹی کے نام پہ ملکیت ٹرانسفر کرنی ہے. صحیح. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اس وقت جتنے بھی پروجیکٹس ہیں مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ فائل سسٹم میں ایک پیس آف پیپر دیا جاتا ہے کمپنی کی طرف سے، تو یہ آپ کا پلاٹ ہے، لیکن جو سرکاری ملکیت ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی. الحمدللہ ہمارے ہاں جو ہے انتقال رجسٹری ہوتی، بلکہ ابھی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ ڈائریکٹ آپ کی رجسٹری ہوگی. مری میں NOC کا دیکھو، جو NOC کی ریکوائرمنٹ ہے، مری کے ڈسٹرکٹ میں اتنی بڑی بڑی اسکیمیں نہیں بن سکتی کہ اس کی جو ہے، چونکہ ان کی بھی 390 کنال کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اتنی زمین ہوگی تو آپ کی NOC کے لیے اپلائی کریں. اگر اس سے کم ہوگی تو آپ الاٹیز کسٹمر کے نام پہ جو ہے زمین ٹرانسفر کریں، اور جو زمین مطلب ان کے فرض ان کے پاس آ جاتا ہے اپنی زمین کی، اپنے پلاٹ کی، تو وہ اس کی TMA سے اپنے نقشہ گھر کا اپروو کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس وقت جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ آپ کی نام کے اوپر ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے، رجسٹری ہوتی ہے، پھر آپ نے اپنی رجسٹری اپنی فرض لے کے ایک TMA میں اپلائی کریں گے، وہ آپ کو اپروول دیں گے اور اپنا گھر بنائیں. ابھی آپ کی جو پروجیکٹ ہے اس میں آپ کیش پہ پیمنٹ پہ بھی آپ پلاٹ دیتے ہیں اور اقساط کی شکل میں بھی آپ مطلب پلاٹ دیتے ہیں. تو جو کلائنٹ اقساط کی شکل میں لیتا ہے تو وہ کیسے مطمئن ہوگا؟ اس کو بھی تو آپ فائل ہی دیں گے. قیوم صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک الحمدللہ جتنے آپ کے بھی اگر ہے یا کوئی کسی بھی کی بھی کلائنٹ ہے، کوئی ایک کلائنٹ نہیں کہہ سکتے جس نے ہمیں پیمنٹ دی اور ہم نے ان کو انتقال نہ کرایا ہو. اور زمین الحمدللہ میرے بھائی میرے پارٹنر کے نام پہ ساری زمین موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ انسٹالمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ کلائنٹ کہ ہمیں انڈرٹیکنگ دیتا ہے کہ میں اپنی شیڈول کے مطابق اپنی انسٹالمنٹ پے کروں گا، تو ہم ان کو جو ہے بیفور کمپلیشن آف دا پیمنٹ بھی ان کا جو ملکیت ہے ان کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں. اس وقت آپ کی پروجیکٹ کی کرنٹلی سچویشن کیا ہے، کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے، کتنا اس میں ڈیولپمنٹ کام ہوا ہے، اور آپ اسی پروجیکٹ میں کیا کیا فیسلٹی دیں گے؟ دیکھو، فیسلٹیز میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کی کہ یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے. یہ ٹوٹل اس وقت جو پروجیکٹ ڈیزائن ہوا ہے وہ تقریباً کوئی 280 کنال کا ہے، لیکن یہ ایکسٹینڈیبل ہے اپ ٹو 500 to 600 کنال. اس پروجیکٹ میں جو ہے ڈیفرنٹ بلاکس ہے. اس وقت ٹوٹل 4-5 بلاکس ہے جو ان پروگرس ہے، جس کی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. تو اس پروجیکٹ میں ہم نے جو پہلے بلاک کی تقریباً یہ 100 کنال کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی تھی 30 مارچ کو. اس 100 کنال میں ہم نے کمیونٹی سینٹر، اس میں جو جاپانیز گارڈن، راک گارڈن، ان کے علاوہ جو ہے ہماری ایک اور ڈی پارک ہے وہ بن رہا ہے، مسجد ہے، ڈسپینسری ہے. تو یہ ساری چیزیں، اس کی ڈیزائن ہمارے پاس پڑی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں ان کی فیزیبلٹی کہ ہم نے سب کے اوپر کام شروع کیا ہے. تو اس میں جو جاگنگ ٹریکس ہے، اس میں کیفے ہے، اس میں جو ہے لائبریری ہے، وہ ساری اس کی ڈیزائن بھی آئی لائبریری اور کیفے کی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی کہ یہاں پہ آپ رہیں گے، اس ویدر کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس علاقے کی انوائرمنٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ پائن ٹریز ہیں. اس پائن ٹریز کو، اس راک کو، اس ساری چیزوں کو دیکھتے، اس پہاڑ کو دیکھتے ہوئے ہم نے امینٹی ڈالی ہے.
اور یہ 1 by 1 بنے گی اور ایک سیکیور کمیونٹی ہوگی. اگر آپ اپنے گھر سے آپ کا کوئی گیسٹ بھی آتا ہے تو آپ کو جو ہے ادھر اپنے گھر لے کے جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. باہر آپ کو وہ انوائرمنٹ دیا جائے گا کہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں پہ باربیکیو کریں گے, سٹنگ ایریاز ہوں گے, مختلف چیزیں. تو ہم نے ایک ایسی مارننگ میں لوگ واک کر سکتے ہیں, جاگنگ ٹریک بنا رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی جو ہے ماڈرن قسم کی لائف سٹائل کی ایک کمیونٹی ہے جو ایلیٹ کلاس کے لیے ہم بنا رہے ہیں. ہم بنا رہے ہیں ایلیٹ کلاس کے لیے, لیکن جو ہم پرائس آف پلاٹ دیتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, وہ بہت کم ہے. جو ہم چیز بنا رہے ہیں وہ دیٹ از ریکوائرڈ اے لاٹ آف کاسٹ. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے انیشیل فیز میں اس ریٹ پہ ہوگا, لیکن مجھے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ آنے والے وقت میں 1 کروڑ کا ہوگا. 1 کروڑ کا ہوگا انشاءاللہ. اچھا سر, یہ مری کا جو لوکیشن ہے یا جو مری کی موسم ہے وہاں پہ, تو جتنے بھی ہمارے اوورسیز بھائی یا پاکستان سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کا یہی ایک سوچ ہے کہ میں ادھر کچھ لمحات کے لیے وہاں پہ کچھ پرسکون لمحات وہاں پہ گزاروں. تو کیا پیغام دیں گے ہمارے جو اوورسیز بھائی ہے جو ہمارے پاکستان کے, وہ کیا کرے, مطلب اس کو کیا سجیشن دیں گے آپ؟ لاٹ آف اوورسیز ہماری جتنے بھی ہے تقریباً 80-90% جو کلائنٹ ہے وہ اوورسیز ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ جب اپنے باہر سے آتے ہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی خوبصورت جگہ میں جو ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان میں گرمی جو ہے تقریباً 9-10 مہینے تک پہنچ گئی. 2 مہینے سردی ہوتی ہے, پھر دوبارہ جو ہے گرمی ہو جاتی ہیں. یہ نومبر, دسمبر اور جنوری میں ہوتی ہے, پھر فروری سے گرمی شروع ہو جاتی ہے. 8-9 مہینے جو ہے گرمی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ایک ایسا, میں آپ کو آنے والے وقت میں, آنے والے 8-10 سال کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں 12 مہینے گرمی ہوگی. موسم جو ہے ہاٹ ہوگا. تو یہ ایک صرف گرمی کے لیے یا صرف ویکنڈ کے لیے جگہ نہیں ہے, یہ آنے والے وقت میں فل ٹائم وہاں پہ لوگ رہیں گے. اور اسلام آباد سے اتنا کنیکٹنگ ہے, 40-45 منٹ اب اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. صبح کوئی آ سکتا ہے, شام کو واپس اپنا گھر بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ایریا ہے, یہ وہ علاقہ ہے کہ آنے والے وقت میں جہاں گلوبل وارمنگ کا ٹمپریچر انکریز ہو رہا ہے پاکستان میں, تو لوگ گرمی سے اتنے تنگ ہوں گے, لوگ یہاں پہ پورے مائگریٹ ہوں گے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کتنا رجحان ہے اس علاقے میں. جتنے بھی ٹھنڈے علاقے جو لو ٹمپریچر ایریاز ہیں, نتیہ گلی, ایوب یا ناران کاغان, سب میں زیادہ مری کو پسند کیا جاتا ہے. ان کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں فیسلٹیز ہے, اسلام آباد میں جو ساری سہولیات ہے تو اسلام آباد کے بہت قریب ہے, تو آنا جانا کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انکم جنریٹڈ ہے, وہاں پہ بڑی زبردست انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس علاقے سے. اگر آپ کی, چونکہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ 30-35-40 ہزار روپے 1 بیڈ 1 نائٹ کے لیے لیتے ہیں. تو اب اندازہ لگا اگر آپ کی 5 مرلے کی کوٹھی ہوگی جس میں 70-80 لاکھ روپے فلیٹ سبجیت آپ بنا لیں, اور اس میں آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر ایئر بن بھی لگا دے, تو آپ کو 30,000-35,000 روپے جو ہے 1 بیڈ آپ کو دیتا ہے. کیا پلان ہے؟ آپ نے انکم جنریٹ کی بات کی, تو آپ کی وہاں پہ کیا پلان ہے کہ آپ کیا کیسے؟ ہم پوری مینجمنٹ یونٹ ہے ہماری, ہم پورا ان کو مینیج کریں گے, ان کو سروسز دیں گے, اور ہم جو ٹریفک لے کے آئیں گے, ہمارا مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم پوری ایڈورٹائز کریں گے کہ ہمارے پاس وہ کمیونٹی ہے جس میں وہ ساری سہولیات موجود ہیں. تو وہاں پہ کاٹیج ہے, وہاں پہ آپ بک کریں. کراچی سے لے کر خیبر تک اور لاہور تک, سارا پنجاب جو ہے انشاءاللہ یہاں پہ ٹریفک آئے گی. لوگ اگر مری میں نام لیں گے تو مری ہیملیٹ کا لیں گے کہ میں نے وہاں اسٹے کرنی ہے. تو میں انشاءاللہ گارنٹی کرتا ہوں کہ جس کے بھی اگر 1 بیڈ کا کاٹیج بھی ہونا, تو 1 بیڈ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر 30,000-35,000 روپے انکم جنریٹ کر کے دے گا. مری ایک ایسی جگہ ہے کہ گرمیوں میں اس کا اپنا ہی مزہ اور سردیوں میں اپنا ہی الگ ایک مزہ ہے. دوسری بات, سر نے جو اس کی انکم جنریٹ کی بات کی, تو یہ انکم کا بھی ایک خوبصورت ذریعہ بن سکتا ہے. تو لازمی آئیے, مری ہیملیٹ کی وزٹ کیجیے. میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. عبدالقیوم وزیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.